میں اپنی تقریر اس شعر پر شروع کرنا چاہتی ہوں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جناب صدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، میری آن ہے، میری شان ہے. پاکستان سے میں ہوں اور پاکستان میری وجہ سے ہے. قد ظلمونا پرنشوا، قد ظلمونا پرنشوا، ہوگا تنا جنا کئی بڑی گٹینا. جناب صدر، اس بات پر زیادہ دیر نہیں گزری جب ہم انگریزوں اور ہندوں کے غلام تھے. ہندو انگریزوں کے منظور نظر بن کر مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. ان حالات میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کو ان کی منزل دکھانے کے لیے اور ان کو احساس آزادی دلانے کے لیے مخلص انسان کی ضرورت تھی. جناب صدر، ہم نے 1965 میں اپنے محبت کا ثبوت دشمن کو عبرتناک شکست دے کر دے دیا ہے. اس نے ہمیں کمزور سمجھ کر شب خون مارا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سویا ہوا شیر زیادہ خوفناک ہوتا ہے. مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سویا ہوا شیر زیادہ خوفناک ہوتا ہے. پورے اسے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جن کی جوانوں میں خود ہی صورت فولاد. آخرکار مسلمانوں کو قائد اعظم کی صورت میں ایک رہنما ملا، جس کی رہنمائی میں مسلمانوں نے ایک مملکت پاکستان حاصل کیا. آج پاکستان ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے اور مخالفین کی منہ بند ہو چکی ہے، مگر ہماری دشمنوں نے ہمیں اور پاکستان کے قیام کو دل سے تسلیم نہیں کیا. وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ پاکستان کو کمزور کرے، لیکن ہمارے رکھوالے یعنی پاک فوج غافل نہیں اور اپنی زور بازو سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آخر میں اپنی تقریر پشتو کے اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں. ہر صلاۃ و یخو و تن